بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ڈریمر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں لایا ہوں خیبر پختونخوا پولیس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تقریباً 400 جابس جو ہے نا آئے ہیں، تو اس ایڈورٹائزمنٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس کا جو آن لائن رجسٹریشن فارم ہے وہ آپ 19 مئی سے لے کے 8 جون تک آپ سبمٹ کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ بڑا ایکسلنٹ کیریئر اپرچونیٹیز ہے ان کے لیے کہ جو فریش گریجویٹس ہیں، جنہوں نے بی ایس وغیرہ کیا ہوا ہے اور جنہوں نے ایف اے سی بھی کیا ہوا ہے، ایف اے سی، تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہت زبردست اپرچونیٹی ہے ان کے لیے بھی۔ تو جی بس شروع کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایٹا کی ویب سائٹ پہ آیا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ، اور یہ 19 مئی کو یہ ایڈورٹائز ہوا ہے اور 8 جون 2023 لاسٹ ڈیٹ ہے جی۔ اور اس کے لیے اس ایڈورٹائزمنٹ ڈسکس کریں گے کہ کس قسم کے پوسٹ آئے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ میں اور کون لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ تو تھوڑا سا ویکنسیز کو پڑھتے ہیں کہ ان کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور ان میں نمبر آف پوسٹ کتنے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر فیلڈ آپریٹر جو کہ بی پی ایس 14 کی جابز ہیں، اور جو ٹوٹل نمبر آف پوسٹ ہے وہ 25 ہیں۔ ایج لمٹ بھی گیون ہے اس کے لیے 21 سال سے لے کے 30 سال تک، اور اس کے لیے کوالیفیکیشن گیون ہے کہ بی ایس سی آر ایکویلنٹ، یعنی کہ یا بیچلر ڈگری، جس طرح جو 14 ایئر آف ایجوکیشن ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا 16 ایئر ایجوکیشن ہے تو وہ 1 سٹیپ اس کو بھی ایکسٹرا مارکس ملیں گے جو کہ ایٹا کی پالیسی کے مطابق ہے، اور اگر ایم فل وغیرہ ہے تو اس کو 2 سٹیپس، یعنی کہ 2 سٹیپ ان کا ایک اپنا پالیسی ہے، اس کے مطابق ان کو مارکس ملیں گے۔ تو ان کے لیے بڑی زبردست قسم کی اپرچونیٹی ہے کہ جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے یا جن کا ایم فل وغیرہ ہے تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو 25 سیٹس ہے، اس میں خیبر ایجنسی کی 4 سیٹس ہے، محمد ایجنسی کی 4 سیٹس ہے، باجوڑ ایجنسی کی 4 سیٹس ہے، اور اگزئی ایجنسی کی 2 سیٹس ہے، کرم ایجنسی کی بھی 2 سیٹس ہے، ساؤتھ وزیرستان کی 5 ہے اور نارتھ وزیرستان کی 4 ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو بن گئی یہ 25 پوسٹ ہے۔ تو یہ 25 پوسٹ جو ہے نا یہ سینئر فیلڈ آپریٹر کے لیے جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا پولیس میں ہے۔ اس کے بعد فیلڈ آپریٹر جو کہ بی پی ایس 11 کی جابز ہیں، تو یہ ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز جو ہے نا یہ 50 ہے۔ اس میں جو ایج لمٹ ہے یہ 18 سال سے لے کے 30 سال تک، وہ 18 سال، اس کا لمٹ تھوڑا سا کم ہے، یا 18 سال والے بھی اپلائی کر سکتے۔ اس کا 21 سال والے، یعنی کہ جو 20 سال میں بندہ 14 ایئر آف ایجوکیشن وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہے۔ اس طرح ایف اے سی 18 سال تک وہ بندہ کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے۔ تو اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ ایف اے سی اور ایکویلنٹ، اور اس میں جو نمبر آف پوسٹ ہے، پشاور کی 2 سیٹس ہے، خیبر کے ایجنسی کی 5 سیٹس ہے، محمد ایجنسی کے 8 ہے، باجوڑ کی بھی 8 ہے، اور اگزئی ایجنسی کی 5 ہے، کرم ایجنسی کی بھی 5 ہے، ساؤتھ وزیرستان کی 9 سیٹس ہے اور نارتھ وزیرستان کی 8 سیٹس ہے۔ تو یہ ٹوٹل بن گئی 50 سیٹس۔ اس میں جو سب سے زیادہ سیٹس ہے وہ ہے جونیئر فیلڈ آپریٹر جو کہ بی پی ایس 9 ہے اس کے لیے۔ تو اس میں جو نمبر آف پوسٹ ہے وہ 325 ہے، اور اس کا ایج لمٹ بھی 18 سال سے لے کے 30 سال تک ہے، اور اس کا کوالیفیکیشن جو ہے نا ایف اے سی اور ایکویلنٹ، یعنی کہ وہی جو 12 ایئر آف ایجوکیشن جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے۔ پشاور کا جو جنرل کوٹے کے لحاظ سے اس کے بھی 6 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح خیبر ایجنسی کے لیے فیمیل حضرات یہ اس کے لیے صرف اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے 5 سیٹس ہے، اور مائنارٹی جو 2 سیٹس ہے، تو یہ ٹوٹل ان کے ٹوٹل، اور جنرل کوٹا سسٹم میں بھی ان کے 39 سیٹس ہے، اور یہ 5 جو ہے نا یہ اسپیشلی ریزرو فار فیمیل گریجویٹس، ان کے لیے وہ یہ خاص طور پر ان کے لیے اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح محمد ایجنسی کی بھی ٹوٹل 39 جنرل سیٹس ہے، 2 مائنارٹی کے ہے اور 5 جو ہے نا وہ فیمیل کوٹا کے ہے۔ باجوڑ ایجنسی کی بھی 5 فیمیل کے ہے، 2 جو ہے نا وہ مائنارٹی کے ہے، اور 39 سیٹس جو ہے نا وہ جنرل سیٹس ہیں۔
اس طرح اورکزئی ایجنسی کی 4 ٹوٹل سیٹس ہیں، ان میں سے 2 جو ہے نا وہ مائنارٹی کوٹا پہ ہے اور 38 سیٹ جو ہے نا وہ جنرل کوٹا پہ۔ جنرل کوٹے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے میل حضرات کوئی بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح اورکزئی ایجنسی کی بھی 4 فیمیل سیٹس ہے، 2 جو ہے نا مائنارٹی ہے اور 38 جو ہے نا وہ جنرل سیٹس ہیں۔ کرم ایجنسی کی بھی 4 سیٹس فیمیل کے ہے، 2 مائنارٹی کے ہے اور 38 جو ہے نا وہ جنرل کوٹا ہے۔ ساؤتھ وزیرستان کی بھی 5 فیمیل کوٹا سسٹم ہے، 2 مائنارٹی کے ہے اور 40 جو ہے نا وہ جنرل یعنی کہ جنرل کوٹا سسٹم ہے ان کے لیے۔ اور اس طرح نارتھ وزیرستان جو ہے نا وہ اس کی بھی 5 فیمیل سیٹس ہے، 2 مائنارٹی کے اور 39 جو ہے نا وہ جنرل کوٹا سسٹم ہے۔ یعنی کہ میل جتنی بھی حضرات ہیں وہ جونیئر فیلڈ آپریٹر کے لیے بھی ایلیجیبل ہے، جنہوں نے کم سے کم ایجوکیشن، جن کا FA/FEC ہے، اگر کسی کا BS ہے، MPhil ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے اس کے لیے۔ یعنی کہ یہ جتنی بھی سیٹس جو آئے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر کچھ اس میں سے پشاور کی بھی ہے، جس طرح فیلڈ آپریٹر BPS 11 کی سیٹس دیکھے تو 2 پشاور کے ہے اور اس طرح 6 سیٹس جو ہے نا وہ جونیئر فیلڈ آپریٹر کی بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی ہے یہ جو نیولی مرجڈ ایریا ہے، یعنی کہ فاٹا جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا ہے، وہاں کے جتنے بھی نوجوان ہیں یا جتنے بھی جو فیمیل حضرات ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی، پروسیجر بھی یہ بتایا گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر کہ یہ جو جتنی بھی ہے سب سے پہلے آپ نے ایٹا www.eta.edu.pk وہاں پہ جا کے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک رسید ملے گا، تو وہ اس رسید میں جو ہے نا اس کا ٹوکن نمبر گیون ہوگا، پروجیکٹ کوڈ اور کینڈیڈیٹ کا جو پرسنل انفارمیشن ہے جس طرح نام، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ وغیرہ وہ گیون ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ وہاں پہ پیسے پہلے جمع کریں، اور جو اوریجنل رسید ہے آپ اگر بینک سے کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ریسیپٹ دیتا ہے، تو وہ ریسیپٹ آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اس کو بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایٹا والوں کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ ایزی پیسہ وغیرہ سے کرتے ہیں تو وہ پھر آپ جو ہے نا وہ اپڈیٹڈ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ جو جس ویب سائٹ پہ آپ نے آن لائن اپلائی کیا ہوا ہے، ایٹا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا میرا اپلائی جو ہے نا وہ اپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ انتظار کریں، جو گیون نمبر ہے ایٹا کی جو آن لائن جو پلیٹ فارم ہے ادھر آپ نے ایک نمبر دینا ہے، تو اس نمبر پہ آپ آپ کو میسج آئے گا، اور اس طرح ٹیسٹ وغیرہ سینٹر سب کو جو ہے نا وہ رول نمبر سلپ میں گیون ہوگا۔ تو اس طرح یہ تھا تقریباً یہ ٹوٹل 400 سیٹس ہے، اور اس میں جو میکسیمم جو سیٹس ہے وہ میل حضرات کے لیے ہے، جو جنہوں نے کچھ سیٹس کے علاوہ، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سینئر فیلڈ آپریٹر جو BPS 14 کی جو جابس ہے اس کے لیے صرف بیچلر یعنی کہ 14 ایئر آف ایجوکیشن جو ہے نا اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے۔ باقی جو فیلڈ آپریٹر ہے اور جو جونیئر فیلڈ آپریٹر ہے تو اس کے لیے FA/FEC وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے، جنہوں نے 12 ایئر آف ایجوکیشن جو ہے نا جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو ڈیٹ آف اپلائی ہے وہ 19 مئی سے شروع ہوا ہے، اور جو لاسٹ ڈیٹ ہوگا، جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کا، تو وہ 8 جون تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اپلائی کا جو پروسیجر ہے وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ ایک بار آپ آن لائن پلیٹ فارم پہ، جن کا ایٹا کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اور پھر آپ صرف کورس کو یہ جو جاب کوڈ وغیرہ اور یہ سب کچھ دے کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی اپرچونیٹیز ہے۔ سیٹس کو نہ دیکھیں کہ ایک سیٹ ہے، دو سیٹ ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں، یعنی کہ آپ کے لیے تو آپ تو ایک سیٹ سے ہی آپ وہاں پہ آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے، آپ کے لیے تو ریکوائرڈ ایک ہی سیٹ ہے۔ تو اسی لیے اس سیٹس کو نہ دیکھیں، صرف 500 روپے جو ہے نا ایچ اس کے لیے جاب کے لیے آپ اپلائی جمع کریں گے، یعنی جس طرح سینئر فیلڈ آپریٹر کے لیے اگر آپ اپلائی کریں تو اس کا الگ 500، فیلڈ آپریٹر کا الگ 500، اور جونیئر فیلڈ آپریٹر کا جو ہے نا وہ الگ 500، یعنی کہ ہر ایک جاب کا جو ہے نا الگ 500 روپے آپ کو جمع۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ نے کس جاب کے لیے آپ ایلیجیبل ہے، اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جب بھی اس کا کورس کنٹینٹ وغیرہ جو بھی اپلوڈ ہوگا تو میں وہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گا۔ اور اب مجھے دیجیے اجازت، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ اللہ حافظ۔